السلام علیکم۔ متن الحق تھوڑا سا وقت دینے کے لیے حاضر۔ آج میرا موضوع بلوچستان کے حالات پر ہے، اور میرا تجزیہ پچھلے دنوں یہی تھا کہ بلوچستان کے حالات بگاڑنے میں وہاں کے سردار اور بیوروکریسی کا برابر کا ساتھ ہے۔ بہت ایک اعلیٰ افسر پولیس کے گزرے ہیں، ذوالفقار چیمہ صاحب، بہت نیک نام۔ اگر ان کو کھل کے کام کرنے دیا جاتا تو یہ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ بہرحال یہ ہوئے یا سندھ کے ثناء اللہ عباسی ہوئے، ان لوگوں کو کام کھل کے نہیں کرنے دیا گیا، اور بہرحال وہ الگ کہانی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی ایک یادداشت سے لکھ رہے ہیں، اس میں سے کچھ میں حصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسے میرا کوئی لفظ نہیں ہے، میرے پاس یہ ثبوت کے لیے یہ سب میرے پاس یہ سب موجود ہے، یہ پورا ان کا ذوالفقار چیمہ صاحب کا۔ ان کو اے ایس پی بنے، ان کی پوسٹنگ بلوچستان میں کسی جگہ ہوئی۔ ان کو اطلاع ملی کہ ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین گورنمنٹ ریسٹ ہاؤس میں شباب اور شراب کی محفلیں سجاتا ہے۔ انہوں نے رنگے ہاتھوں اس کو پکڑ لیا، تھانے لے کے آئے۔ یہ ابھی ان کی پہلی نئی پوسٹنگ تھی، ان کے اوپر ایس پی صاحب ہوتے تھے۔ ان کو اطلاع کری، انہوں نے کہا بھائی تم کو نہیں پتہ، یہ گورنر کے بہت قریب آدمی ہیں، اس کو آپ جانے دو۔ ذوالفقار چیمہ صاحب لکھتے ہیں، میں نے کہا سر میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ الفاظ پہ غور کیجیے گا جو اس پہ لکھا ہوا ہے۔ ایس پی صاحب نے فرمایا میرا ضمیر اجازت دیتا ہے، آپ اس کو جانے دیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے فون کیا ڈی آئی جی کو، انہوں نے کہا آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، آپ کی ذمہ داری ختم، آپ اس کو ان کے حوالے کر کے اس کی وصولی لے لیجیے۔ انہیں اس طرح بھی جس طرح سے یہ ہو رہا تھا، یہ اس میں پولیس کا بھی کتنا ہاتھ تھا کیا تھا دیکھیں۔ نمبر 1، اب قصے واقعات انہوں نے زیادہ تر ڈالے ہیں اکبر بگٹی صاحب کے۔ سوئی میں ڈیرہ بگٹی میں ان کی پوسٹنگ رہی۔ ایک دن انہوں نے پروگرام بنایا اپنے علاقے میں، علاقہ بہت بڑا تھا، وسائل کم تھے، ڈیرہ بگٹی میں چکر لگاتے ہیں۔ یہ انہوں نے اردلی کو لیا، ڈرائیور کو لیا، یہ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد کہتے ہیں میں پہنچا ڈیرہ بگٹی۔ زبردست مجھے بلڈنگ دکھائی دی گورنمنٹ کالج کی۔ میں پہنچے وہاں، دیکھا خاموشی تھی، باہر ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے پوچھا پرنسپل صاحب کے بارے میں، اس نے کہا صاحب وہ تو کوئٹہ میں ہوتے ہیں۔ بولے یہاں کے پروفیسر لیکچرر جو، بولے سب صاحب گھروں میں ہیں، ان کو تنخواہیں گھر بیٹھے پہنچتی ہیں، گھر بیٹھے تنخواہیں پہنچتی ہیں۔ بولا اسٹوڈنٹ کہاں ہیں؟ بولا اسٹوڈنٹ یہاں طالب علم کوئی نہیں ہے۔ بولا تم کون ہو؟ بولا میں اس بنگلے اس کالج کا چوکیدار ہوں، اور بکریاں چرا رہا تھا۔ اندر پہنچے، پورا وہ لکھتے ہیں پورا کالج اناج کے گودام، اناج کے بوریوں سے بھرا ہوا تھا۔ پوچھنے میں اس نے بتایا کہ سارا اناج اکبر بگٹی صاحب کا ہے۔ یعنی وہ نہیں چاہتے تھے ان کے علاقے میں تعلیم پھیلے، لوگ کھڑے ہوں تو ان کی سرداری خطرے میں پڑے۔ تھانے کا ریکارڈ چیک کیا، 1 سال میں 4 مقدمات درج ہوئے تھے، اور چاروں ٹریفک کے مقدمات تھے، کوئی دوسرا کیس نہیں تھا۔ اس سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا جی سال میں 1 دفعہ بگٹی صاحب یا ان کے بیٹے سلیم بگٹی صاحب دربار لگاتے ہیں اپنی حویلی میں، اور جتنے سال بھر کے مقدمات کا فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ ان کا کہا ہوا حرف آخر ہوتا ہے۔ اب وہ فیصلہ جیسا بھی ہو، بہرحال وہ لیوی فورس کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، بلوچستان میں لیوی فورس ہوتی ہے۔
وہ فورس میں وہی آدمی بھرتی ہوتے ہیں جن کو سردار نامزد کرتا ہے، تنخواہیں ان کی دیتی ہے حکومت پاکستان. 50 نام ہوتے ہیں وہ، اور ان کی تنخواہیں آتی ہیں. اس میں سے بقول ان کے ایک تھوڑا حصہ ملتا ہے ان کے لیوی کے آدمیوں کو، ورنہ وہ ان کے ذاتی غلام ہوتے ہیں. باقی بیوروکریسی، جسے اردو میں نوکر شاہی کہتے ہیں، یہ اور سردار حصہ بانٹ لیتے ہیں، اور آج تک سلسلہ یہ چل رہا ہے. اور میں نے اپنے طور پر معلومات کری تھی تو جو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو کالج بنا تھا، جو لیکچرر پروفیسر صاحبان تنخواہ گھر بیٹھے لیتے تھے، اس میں سے آج بھی کچھ زندہ ہیں جن کی پینشن چل رہی ہے. واللہ عالم، اس میں تو میں نہیں گہرائی میں جاتا، لیکن سنا ہے میں نے یہ. اب اس طرح ملک کو اور اس طرح کھایا جا رہا ہے اور تعلیم عام نہیں کی جاتی. یہ بلوچستان کیا، اس میں سرداروں کا بڑا ہاتھ ہے. سردار قیصر خان مری، خیر بخش مری، ان کے بھائی تھے سردار قیصر خان مری. ان کے بیٹے نے عشق کے چکر میں ایک نوجوان کو گولی مار کے مار دیا. ان سرداروں کو آج بھی حکومت پاکستان ٹھیک ٹھاک پیسے دیتی ہے، الاؤنس کی صورت میں بھی اور ایک وظیفے کی صورت میں بھی. اسی پہ ان کی چودراہٹ چلتی ہے. ان کو بھیجا گیا کہ اس مسئلے کو جا کے آپ دیکھیں. یہ ایس پی ذوالفقار چیمہ صاحب گئے، قیصر صاحب سے ملے، یہ الفاظ سنیے غور سے، ان سے ملے، حال حوال پوچھا، اس کے بعد بتایا اس طرح ہو گیا ہے، آپ گورنمنٹ کے پے رول پہ، گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ ایک کام کریں، اپنے بیٹے کو جس نے قتل کیا ہے قانون کے حوالے کر دیں. کیا تاریخی جواب دیا انہوں نے کہ اگر میں نے اپنے بیٹے کو قانون کے حوالے کیا، باقی دوسرے بیٹے مجھے قتل کر دیں گے. یہ کیا سرداریاں ہیں، کیا ہے یہ؟ اور یہ کس طرح ہماری حکومتیں آنکھیں بند کرتی ہیں. ایک دفعہ اسٹیبلش، جان چھوڑائیں، یہ سبھی ختم کرے. یہ کس کی، ہماری یہ جو بلوچستان کے حالات ہیں، اس میں بڑا ہاتھ ان سرداروں کا ہی ہے. ان سردار کس طرح کے ہیں، میں نے ہسٹری پڑھی ہے. ان کے بڑوں کے بڑے انگریز کی پالکی اٹھانے میں لڑتے تھے آپس میں کہ مجھے شخص ملنا چاہیے صاحب کی پالکی اٹھانے کا. ان کو پتہ نہیں کیوں اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے. اب ایک جو بہت ہی دل کو جو خراب کرنے والا واقعہ انہوں نے لکھا ہے، سن لیں. لیکن انہوں نے لکھا ہے، میں اس میں میرا کوئی دخل نہیں. کہتے ہیں جی اکبر بگٹی صاحب کے بارے میں، انہوں نے ایک نئی رائفل خریدی، اس کو انہوں نے ٹرائی کرنا تھا. اس کے بارے میں تھا کہ وہ بہت لانگ رینج فائر کرتی ہے اور صحیح نشان لگاتی ہے. تو یہ ذوالفقار چیمہ صاحب نے ان کے ملازمین سے یہ بات سن کے کوٹ کری ہے کہ سردار صاحب نے نئی رائفل لی تھی، اوپر چھت پہ بیٹھ گئے، دور سے ایک راہگیر آ رہا تھا، یہ کہہ کے کہ میں اس کے سر کا نشانہ لے رہا ہوں، اور صحیح نشانہ لیا، سر اس کا اڑا دیا انہوں نے. بقول ان کے ملازمین کو، اس راہگیر کو شرف شہادت حاصل ہوا سردار صاحب کے ہاتھوں. بس اب کیا بولے آپ کو، یہ کیا ان کی سوچ تھی، کیا ان کی سوچ تھی. میں اپنے بھی ذاتی سنا دوں، میرا بھی سردار صاحب سے سابقہ رہا، ایک منٹ کا، 2 منٹ کا، شاید آپ کو یقین نہ آئے. 74-75 کی بات ہے. کراچی میں جناح اسپتال کے باہر ٹریفک سگنل ہوتے تھے، اور اس سے آگے مہران ہوٹل ہے، وہاں بھی سگنل ہوتے تھے پہلے اس زمانے میں. سگنل پہ میں کھڑا ہوا تھا، شہید اپنا شاعر فیصل سے میں آ رہا تھا، مجھے بولٹا مارکیٹ جانا تھا. جناح اسپتال کے سگنل پہ میں کھڑا ہوا تھا، میرے برابر ایک جیپ آ کے رکی. اور اس زمانے میں یہ جیپوں کا جو آج کل لگژری جیپ ہے، اس کا ریلر نہیں آیا تھا، پرانی فوجی جیپ تھی وہ. اس پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، داڑھی کالی، بال کالے، بال کے گردن تک گرے ہوئے اور گردن اکڑی ہوئی. بہرحال بہت، لیکن اس زمانے میں اتنا ٹریفک بھی نہیں ہوتا تھا.
سگنل جب کھلا ہے، وہ جیپ جو پرانے زمانے کے ماڈل کی جیپ تھی، اس صاحب نے جب جیپ کو اٹھایا ہے، میری ٹویوٹا کرونا تھی میرے پاس 74 ماڈل کی، وہ اس کے پاس بھی نہیں پہنچ سکی، وہ ایسا گولی کی طرح لے کے گئے کہ جیسے ہمارا راکٹ جا رہا ہے۔ اگلا سگنل پہنچے، وہ بند تھا، وہاں وہ کھڑے ہوئے تھے، میں پہنچے کھڑا ہوا، میں نے غور سے دیکھا، انہوں نے بھی گردن گھما کے مجھ کو دیکھا، گردن میں لگا ہاں بہت بڑا سریا ہے، اور چہرے پہ لگتا تھا کہ یہ دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں، چہرے پہ ایسا روک۔ سردار اکبر بگٹی صاحب تھے وہ، میں نے پہلے آخری بار ان کو جب ہی دیکھا تھا بھائی، بس۔ لیکن بہرحال یہ سرانے مقصد یہ تھا کہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار بیوروکریسی اور سردار دونوں برابر ذمہ دار ہیں۔ پتہ نہیں کیوں یہ حکومت اتنی ڈھیلے دیتی، کیوں دبتی ہے ان سے، ہم حیران ہیں۔ دعا کریں، آخر میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے۔ السلام علیکم۔